کریں تو ہمیں ان کو بڑے غور سے سننا ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ صرف ذہنی طور پہ اتنی پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ آج ہم اپنے انہی اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں جو ہمارے ہی پیسوں سے، ہمارے ہی ٹیکس سے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں۔ وہ پھر ہماری محبتوں کا مذاق اس انداز میں اڑاتے ہیں کہ ہمیں ایک چیونٹی بھی نہیں سمجھتے، ایک چیونٹی بھی نہیں سمجھتے، مسل کے چھپ رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہماری وجہ سے یہ بنا ہے، بے شک، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تھانے کچہری کی سیاست پہ یقین رکھا ہے۔ بھئی ایک شریف آدمی جس نے اپنا رزق حلال کمانا، اس کو ان جمیلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک، بے شک، بے شک، ان کو ان جمیلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو رزق حلال کے لیے تقدو کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے، بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک، درود و سلام کے نذرانے پیش کرے تو اس کی تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ بے شک، بے شک، لیکن جب ہم یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اچھائی اور برائی کے بارے میں ایک اپنے دل میں ایک معیار قائم نہیں کرتے، بے شک، ایک معیار قائم نہیں کرتے۔ بے شک، یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ کامیاب ہی ہو جائے، لیکن ہمیں ذہنی طور پہ تو یہ سکون رہا کہ ہم نے ایک اس بندے کو دیا ہے بے شک، جو ہماری جو سوچ ہے، جو اخلاق ہے، اس کے معیار پر وہ پورا اترتا ہے۔ بے شک، برائی کا ساتھ دینا بھی تو برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ بے شک، ہماری اگر ہم برائی کے ساتھ ہی چلتے رہے تو دیکھیں کبھی آدمی 5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، 2 مرلے کے گھر میں آ گیا ہے، اور 2 مرلے کا گھر بھی میسر نہیں ہے۔ بے شک، یہ جو سیاستدان ہیں، خاص طور پہ میں ایک سسٹم آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی کیونکہ 8 فروری آ رہی ہے۔ اس میں نہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک مرتبہ میرے بیٹے نے لڑا تھا تو اس کے بعد میں نے منع کر دی کہ ہمارا یہ نہیں ہے کام۔ اس کی بھی ایک وجہ بنی تھی، دوستوں نے کہا، گھر آ گئے، میں نے کہا چلو، تو پہلے دنوں تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا، کہتے تم کون ہو، نئے بندے آ گئے، ہمارے آگے تم کھڑے ہو گئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ہو جاؤ گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے نا۔ بے شک، بے شک، تو وہ بڑے بڑے برج الٹ گئے اور وہ ہو گیا بیٹا میرا۔ یہ جو پرچیز کمیٹی کا چیئرمین اسے بنایا، وہ حسب معمول لوگوں نے کہا کہ آپ نے بل یہ اس طرح بنانے ہیں، اس نے کہا میں اس میں بے ایمانی نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اس نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ کے آ گیا۔ تو یہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، بے شک، بے شک، کوئی ایم پی اے ایم این اے بن کے اس کو عزت نہیں ملتی۔ بے شک، یہ اس کی بھول ہے کہ اس کو عزت ملے، ہاں اگر وہ اچھے کام کرے گا، بے شک، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرے گا، بے شک، وہ جرم
جرم کے خلاف لڑے گا، بے شک حق کی بات کرے گا، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک تو اب یہ وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اس وقت بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، ہر بندے کے لیے روزی کمانا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ کرائے کے مکان میں رہ کے اپنی روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلانا یہ جوئے شیٹ لانے کے برابر ہو گیا۔ بے شک کم از کم اس کو تو ہم راضی کر لیں۔ بے شک بے شک ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں آپ کے بڑی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے تو ہم نے اس کو ہی دینا ہے، یا تر کے آیا ہے بھی اسی ہوں کہ گل کے میں رد کری نہ، یہ تے ساڈی جڑیاں خرابیاں نے جڑا سانو اگے ودن نہیں دندیاں، بے شک اگے ودن نہیں دندیاں۔ اگر پاکستان میں ہم ٹھیک ہو جائیں، عوام ٹھیک ہو جائے، اچھائی کی طرف لوٹ آئے، ہم برائی سے ہم نفرت کریں، تو انشاءاللہ پاکستان جیسا ٹیلنٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک سب سے بہترین ڈاکٹر پاکستانی ہے، بے شک سب سے بہتر انجینئر پاکستانی ہے، بے شک سب سے بہتر فوج پاکستان کی ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب سے جفا کش پاکستانی لوگ ہیں۔ بے شک بے شک لیکن ہم اپنے اس ٹیلنٹ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ یار ساڈی یہ گلی بنا دیں، یہ گلیاں بنانا ان ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ بے شک یہ جو ہمارا سسٹم ان لٹیروں نے بنا دیا ہوا ہے نا، وہ سسٹم اس لیے وہ گلیاں بناتے ہیں کہ اس میں 1,00,000 روپیہ ملا ہے تو 20,000 لگانا، باقی 80,000 انہوں نے اپنی جیب میں ڈالنا ہے، 80,000 اپنی جیب میں ڈالنا ہے، وہ ہمارا پیسہ ہے، بے شک وہ ہمارا پیسہ، پھر وہ پیسہ اگر پاکستان میں رکھیں تو بھی بات بن جائے، بے شک پاکستان میں انویسٹ کریں تو بھی بات بن جائے، لیکن وہ یہ سارا ہمارا پیسہ لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں۔ زرداری نظام سندھ میں قائم ہے 15 سال 20 سال سے، 30 سال، تو اس نے وہاں کا سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہوا کہ ایک چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سارے اس کے ہی بندے ہیں۔ اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو پولیس ہی اٹھا کے لے جاتی ہے اور مجرم بنا کے اس کو قتل کر دیتی ہے، یا اس کے اپنے جو بندے ہیں ان سے وہ قتل کرا دیتا ہے، تو پھر ان کے خلاف کون آئے گا سب؟ بے شک کون آئے گا؟ یہ اسی طرح کا نظام پنجاب میں بھی آ رہا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں، بے شک اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، بے شک بے شک یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بے شک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم اس پہ بلیو رکھتے ہیں؟ ہم اس پہ اسٹرکٹ قائم ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم دوستیوں برادریوں کے ایسے جو بندھن ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں
کہ ہم پھر اپنے ضمیر کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے. تو پلیز آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پیغام آتے ہیں سیاسی آدمیوں کے کہ جی ہم نے یہاں آگے کرنا ہے بیان. میں کہتا ہوں کہ یہ ہم اس کو سیاست کے طور پہ استعمال نہیں کرنے دیں. ہمارا ایک مقصد الگ ہے. ہمارا مقصد یہ ہے، میں اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے بزرگوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے آپ اپنی سوچ کو اس سے نکال دیں کہ فلاں ہمارے کام آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اللہ ہی ہمارے کام آتا ہے، اللہ ہی ہمارے کام آتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہم پہ پیار نہیں آتا جب ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں؟ اور سب سے نزدیک تو اس کا بندہ سجدے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب جو ہمیشہ جنہوں نے درود محل سے بڑی محبت انہوں نے کی ہے، جتنی دیر تک زندہ رہے جمعۃ المبارک کو بڑی محبت کے ساتھ آیا کرتے تھے. بے شک. یہ آج یہاں پہ بیان کرنے کے لیے اپنی سیاست جتلانے کے لیے نہیں آئے. بے شک بے شک. جو باتیں انہوں نے کہنی تھی وہ میں آپ کو کہہ دی ہیں. بے شک. میں اپنے گوش گزار کہتا ہوں کہ برائی کے ساتھ ہم چلیں گے نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہماری مشکلوں میں کمی ہوگی، نہ ہی ہمارے بچے آسودگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں گے. اسی طرح ہم گلیوں کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم زندگی بسر کرتے رہیں گے. تو ایک اپنے بچوں کی خاطر جن کے لیے ہم دن رات تڑپتے رہتے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو مثبت سوچ میں لا کے ایک ایماندار آدمی کو، نیک آدمی اپنا ووٹ دینا چاہیے. ووٹ دینا چاہیے. یہ پرانے سلسلوں کو ہم ختم کر دیں. تو بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں وعدہ کرنا کہ اللہ ہمیں برائی کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ برائی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عطا فرمائے.